مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8563۔ اس حدیث کو بہت سارے ائمہ محدثین، امام بخاری نے، امام مسلم نے اور دیگر محدثین رحمہم اللہ نے اسے نقل کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ۔ یہ حدیث کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ اِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ صَوْتَ نِعَال، کہ جب تم میت کو دفن کرتے ہو، دفن کرنے کے بعد جب تم پیچھے کو پلٹتے ہو، پیچھے کی طرف آتے ہو، لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ، تو وہ میت اپنے آپ کو چھوڑ کے جانے والوں کے جوتوں کی آواز کو سنتی ہے، ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتی ہے۔ اس سے آپ بہت سارے معاملات اس سے نکال سکتے ہیں۔ ایک بہت اہم بات ائمہ محدثین نے جو نقل فرمائی وہ یہ ہے کہ اسے بتایا جاتا ہے کہ اب جتنے بھی لوگ تیرے ساتھ تھے زیادہ سے زیادہ یہاں تک ہو سکتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ دوست کا پتہ مشکل وقت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے، اور ہمارے ہاں معیار پھر اپنا ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہم اسے کہتے جی آزمائش ہے اللہ کی، ہم نا کسی آزمائش کا شکار ہو گئے، اور اگر کسی دوسرے پر آئے تو ہم فوراً، کیونکہ ہم سب سے بڑے مفتی ہیں تو ہم فوراً کہتے ہیں دیکھا کسی گناہ کی سزا اس کو ملی ہے۔ اپنے لیے ہم یہ جملہ نہیں کہتے، ہم اپنے لیے آزمائش کہتے ہیں۔ تو جب ہمارے ساتھ یہ معاملہ آتا ہے تو کچھ اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے، زیادہ محبت کرنے والے ہمیں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر وہاں تک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب ہم میت کی تدفین مکمل کر لیتے ہیں، پیچھے پلٹتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے دیکھ لے یہ جو تیرے ساتھ آئے تھے نا یہ بھی اب جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہمارا معاملہ ہے کہ ہمیں دفن کرنے والے زیادہ سے زیادہ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بڑا خوب ارشاد فرمایا، یا تو پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ نہ جانے وہ، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جاؤ اور قبروں کی زیارت کیا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، تمہیں پتہ چلے کہ کیسے کیسے لوگ اس زمین کے اوپر چلا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ اس زمین پر آباد تھے اور آج آسودہ خاک ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمارے لیے خیر والا لائے۔ وہ کتنا حسین شعر ہے نا، تو آیا تھا تو روتا تھا، تجھے سب دیکھ ہنستے تھے، اب ایسا کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہیں۔ فرمایا نا کہ جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ملاقات کا مجھ سے خواہش مند ہوتا تو میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں، تو جس کے کام اچھے ہوں گے وہی اس وقت یہ خواہش کرے گا نا کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں، کہ اب اللہ کے حضور جا رہے ہیں۔ عارفین کا ہمیں یہ ملتا ہے، ان کی آخری، بلکہ اس کے اوپر ایک الگ سے کتاب لکھی گئی کہ اللہ والوں کے آخری لمحات، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب اور تابعین کے واقعات نقل کیے گئے۔ انہی میں عارفین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ والے کے سامنے کوئی یہ کہتا ہے ہائے ہائے مصیبت، تو وہ جواب دیتے ہیں مصیبت کس کی، مصیبت کس بات کی، ہم تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، وہاں رسول اللہ سے ملاقات ہوگی، ہم تو یار کا روبرو یار ہوں گے، تو تم رو پریشان ہو، میں تو نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے کہا نا اب ایسا کام کر بندے تو ہنستا ہو یہ روتے ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ایسا معاملہ فرمائے، اس خیر والے وقت کا صدقہ، اس خیر والی جگہ کا صدقہ ہمیں اللہ زندگی میں بھی ہنستا مسکراتا رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں یہاں سے ہنستا مسکراتا لے کر جائے، اور جب ہمیں قبر میں چھوڑ کر جا رہے ہوں اور ہم ان کے قدموں کی آہٹ سن رہے ہوں، تب بھی اللہ تعالی ہمیں مسکراہٹ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔